خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کے پاک ترین کلام کے وسیلے سے ہم نے چند ایک حوالہ جات مختلف زبانوں سے سنے ہیں، مختلف زبانوں اور مختلف زمانوں میں سے ہم نے سنے ہیں۔ آج میں روح اقدس کی معمولی میں انتہائی پرجوش ہوں، اس لیے کہ کبھی کہا جاتا تھا کہ دعا کی جائے تو ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے، اور آج خدا کا شکر ہے، خدا کے نام کو جلال ہے کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں جی ہمیں دعا کا موقع نہیں ملیا۔ یہ خدا کے نام کو عزت اور اس کے نام کو جلال ہے۔ بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پادری صاحب مجھے کہیں، اور تلاوتیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دی جائیں۔ اس بات کے لیے میں انتہائی خداوند خدا کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خاص توقع رکھتا ہوں خدا کی کلیسیا سے، خدا کے لوگوں سے۔ اگلا ہفتہ جو ہے وہ کون سا ہفتہ ہے؟ پاک ترین ہفتہ۔ کون سا ہفتہ ہے؟ پاک ترین ہفتہ، مقدس ہفتہ۔ اور اس مقدس ہفتے کو میں آپ کا نوکر ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ہفتے کو جو مقدس ہے اس کو مقدس طور پر منائیں۔ ان مقدس روزوں کو مقدس روزوں کے طور پر منائیں۔ اگر میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کا احترام کروں۔ اگر میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو مجھ پر ضروری ہے اس کا احترام کروں۔ مہربانی کر کے عذراہ کرم ان پاک ہفتے میں کوئی ایسا پروگرام نہ رکھیں کہ لوگ کہیں کہ ان کے روزوں میں یہ تو دن کے وقت بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسی ترتیب نہ دے جس سے اس کے پاک نام کو ٹھیس پہنچے، یا کوئی ایسا خوشی کا ایونٹ نہ بنائیں۔ اگر رکھنا ہے تو جب روزہ آف ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم ایسی عبادات کو ترتیب دے سکتے ہیں، اس وقت ہم ایسے پروگرام کو ترتیب دے سکتے ہیں، دعوتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن عذراہ کرم اگر ہم احترام نہیں کریں گے تو غیر قومیں ہمارے روزوں کا احترام نہیں کریں گے۔ ہم احترام نہیں کریں گے تو غیر قومیں کبھی بھی آپ کی یا آپ کے روزوں کا احترام نہیں کریں گے۔ سو برائے مہربانی اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائے کہ اگر یہ روزے مقدس ہیں تو اس کو مقدس جانے، اگر یہ ہفتہ مقدس ہے تو اس ہفتے کو مقدس جانے، اگر یہ روزے پاک ہیں اور یہ خدا کی طرف سے ہیں تو اس خدا کی طرف سے اگر ہیں تو اس کو مقدم جانیے۔ خداوند خدا کے زندہ کلام کے موافق دوسری درخواست میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کو کلمات دے دیے گئے ہیں، سب کے پاس اس بات کا میسج بھی چلا گیا ہے، لیکن اگر 7 صلیبی کلمات ہیں، 7 لوگ آدھا گھنٹہ لیں تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا۔ ان معصوم چھوٹے بچوں کا کوئی قصور نہ ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے فلسفوں کو بیان کرنے کی بجائے یسوع مسیح کے دکھوں کو مبارک جمعے والے دن بیان کیجیے تاکہ وہ بشری دکھ جو ہیں وہ ہماری نجات کا وسیلہ بن سکیں۔ عزیزو، اس بینر پر اور اس چارٹ پر ایک خاص لفظ لکھا ہوا ہے۔ اس پر لکھا ہوا ہے عید قیام، پام سنڈے مبارک ہو، اور ادھر بھی عید قیام ہی لکھا ہوا ہے۔ عید قیام جو ہے یسوع المسیح کی جب زمینی زندگی 33 برس کو پہنچی، 33 برس، جب یسوع المسیح کی زندگی 33 برس کو پہنچی
تو اس کی خدمت کا تیسرا سال ختم ہوا تو اس وقت یہودیوں کی ایک خاص عید کا موقع تھا اور اس عید کا نام تھا عید خیام۔ اس عید کا نام کیا تھا؟ عید خیام۔ نہمیہ نبی کے صحیفے میں سے میری بیٹی نے ایک خوبصورت تلاوت کی ہے اور اب ہم اس کو مزید پیچھے سے سیکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں اخبار کی کتاب، شریعت میں سے، توریت میں سے اس بات کو سیکھیں۔ اخبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 40ویں آیت مبارکہ کے مطابق خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل، کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مشنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک، کتنے دن تک؟ 7 دن تک خوشی منانا، اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ آگے لکھا ہے، تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا۔ سو عزیزو، خدا نے یہ بھی یاد دلوایا کہ بنی اسرائیل کو جب میں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو صاحبانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ نہمیہ نبی نے جب اس تلاوت کو پڑھا، جب نہمیہ نبی نے توریت کو سنا، جب نہمیہ نبی نے توریت کی ان خوبصورت آیات کو پڑھا تو اس وقت نہمیہ نبی نے دھیان لگایا، اس نے دھیان لگایا۔ ان کو شریعت کی کتاب میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں، جنگلی زیتون کی ڈالیاں، مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ۔ اور لوگ گئے اور جب لوگ گئے تو اس وقت یسوع المسیح بھی اپنی خدمت کے 3 سال میں وہاں پر موجود ہوئے، اور جو وہ عید منا رہے تھے وہ عید خیام تھی، جو خدا مصر کی غلامی سے چھٹکارے کی یاد میں وہ لوگ منا رہے تھے۔ اس عید میں مفسرین بائبل اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس عید میں کم و بیش 25 لاکھ یا اس سے زیادہ کا مجمع وہاں پر موجود تھا۔ ہم تو 300 کے لگ بھگ لوگ ہیں یا اس سے زیادہ ہوں گے۔ اس وقت کا مجمع کتنا تھا؟ 25 لاکھ کا مجمع۔ اور جب 25 لاکھ کا مجمع یہ کہے عالم بالا پر، عالم بالا پر، تو زمین دہل گئی ہو گئی، کہنوں کے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، کہنوں کے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، ان کو اپنی جیبیں اور اپنی تجوریاں ان کو چوری معلوم ہوتی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تو ہماری بادشاہت جاتی رہی، اب تو ہماری بادشاہت جاتی رہی۔ وہاں پر ان 25-30 لاکھ لوگوں کے مجمع غفیر میں، اس بڑے ہجوم میں کچھ لوگ صرف اور صرف، جیسا کہ ہمارے عظیم خدا کے خادم صرف اور صرف عبادت کے لیے آئے تھے، کچھ لوگ صرف عبادت کے لیے آئے تھے تاکہ ہم خدا کی پرستش کر سکیں،
سنجیدہ خیالات لے کر آئے تھے، حقیقی خوشی کے ساتھ کھجور کی ڈالیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئے تھے تاکہ وہ خدا کو اپنا بادشاہ تسلیم کر سکے اور عید قیام میں بھرپور طریقے سے شامل ہو سکیں۔ اور کچھ لوگ سفر طے کر کے اس لیے آئے تھے کہ اپنے رشتہ داروں کو مل لیں، کچھ لوگ اس خیال سے آئے تھے کہ میں اب یہاں سے سفر کر کے جا رہا ہوں تو چلو وہاں پر عید بھی منائی جائے گی اور اپنے عزیزوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ مختلف خیالات کے لوگ ہیں۔ اور کچھ لوگ صرف اور صرف اپنا کاروبار چمکانے کے لیے، اور کچھ نہیں تو چھوٹی سی ریڑھی لگا لوں گا، اتنا بڑا مجمع ہے، روٹی ٹھیک مل جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے کاروبار کو درست کرنے کے لیے آئے تھے، اور کچھ لوگ صرف میلہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ اب مجھے سوچنا، مجھے خیال کرنا ہے کہ میں کس طور سے آج عید قیام میں شامل ہوں۔ صرف عبادت کے لیے آیا ہوں، اپنی سیاست کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنی نمود و نمائش کرنے کے لیے، یا کسی اور نیت سے یہاں پر آیا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو مضمون ہے وہ ہے عید قیام۔ اور عید قیام کی روح سے بہت سارے لوگ اس لیے بھی آئے تھے کہ وہاں پر یسوع المسیح آنے والا ہے، تو ہم یسوع المسیح سے عجیب و غریب معجزات دیکھیں گے اور ان کے عجیب کام دیکھیں گے۔ اس لیے یسوع المسیح اس عید قیام میں ان کی آمد لازمی طور پر ہوئی، اور وہ یہودی دستور کے موافق، یہودی روایت کے موافق کھجور کی ڈالیوں کے ساتھ یروشلم میں داخل ہوئے۔ رسم اور دستور کے موافق آج ہماری بھی یہ رسم ہے، ہمارا بھی یہ دستور ہے، ہمارا بھی یہ آئین ہے، ہماری بھی تہذیب ہے، ہمارا بھی یہ تمدن ہے کہ جب سربراہان مملکت، جب کوئی بڑا بادشاہ، جب کوئی بڑا وزیر، جب کوئی مہمان خصوصی خاص طور پر پبلک سیکٹر میں اس کو جانا مقصود ہوتا تو ان کے لیے راہوں میں پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی، ان کو مالائیں پہنائی جاتی، ان کی راہ میں کپڑے بچھائے جاتے اور ان کا والہانہ استقبال کیا جاتا اور ان کے لیے تالیاں بجائی جاتی۔ لیکن آج ہم جس بادشاہ کی بابت خدا کا کلام سننے جا رہے ہیں وہ تھا بے سر و سامان۔ جس طرح سے ہم نے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس کو سنا، جس طرح سے ہم نے یسوع مسیح کی انجیل مقدس کو سنا، وہ تھا بے سر و سامان، لیکن حکومتیں اور ارباب اختیار اور شیطان صفت لوگ اور ان کی تمام فوجیں آج میرے اور آپ کے مسیحا کے سامنے لرزاں ہیں اور وہ ہراساں ہیں، کیونکہ جہاں جھوٹ نے قدم جمائے تھے اس نے سچائی کے پٹکے سے ان کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ جہاں دشمنی اور نفرت تھی، جہاں دشمنی اور نفرت تھی، وہاں وہ صلح کا پیغام لے کر آ گیا، وہاں وہ صلح کا پیغام لے کر آ گیا۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ جہاں شیطان، جہاں ابلیس، جہاں لوسیفر جو آسمانوں سے پھینکا گیا، وہ لوسیفر جو آج اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنے تیروں کے ساتھ حملہ آور ہوا، اس نے ایمان کی سپل سے اس بے ایمان کی ساری تیروں کی نوکوں کو توڑ ڈالا
اور جہاں شیطان اپنی مکاریوں کے جلوس میں میدان جنگ میں اترا، وہاں وہ روح کی تلوار، جو در حقیقت خدا کا زندہ کلام ہے، جو روح کی تلوار ہے، جو کلام الہی ہے، وہ لے کر سامنے آ گیا، اور نتیجتاً شیطان کو اور ابلیس کو وہاں پر سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ میرے عزیزو، یہ وہ بادشاہ ہے جو فوجوں کے بغیر فاتح، ہتھیاروں کے بغیر، ہتھیاروں کی عدم موجودگی کے باوجود زوراور، اور آج کا دن اس کے یروشلم میں شاہانہ استقبال کی تیاریوں کا دن ہے۔ مسیح خداوند کے زمانے سے پیشتر ہی بادشاہ اور عمرہ اور پبلک سیکٹر میں لوگ ہاتھیوں، گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہو کر آتے تھے۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ رتھ تھے، لیکن اس امن و سلامتی کے بادشاہ کو عید خیام میں آنا مقصود تھا۔ وہ کسی رتھ پر سوار ہو کر نہیں آیا، وہ کسی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آیا، وہ کسی ہاتھی پر سوار ہو کر نہیں آیا، وہ کسی بڑی گاڑی میں سوار ہو کر کے نہیں آیا، بلکہ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ عزیزو، یہ وہ پیشن گوئی ہے جو زکریا نبی نے بیان کی۔ زکریا نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت مبارکہ، اس کو یاد کیجئے اور دیکھیے۔ آئے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، آئے دخترے یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے، وہ اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، وہ گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ کی ذات میری، کی اوقات میری، کی ذات میری، کی اوقات میری، لوکی پھلاندے ہار پہ پاندے نے یسو بیٹھ جاوے جدو گدے تے لوکی کپڑے پے بچاندے نے، جب یسو بیٹھ جاوے جدو گدے تے لوکی کپڑے پے بچاندے نے۔ یسو باجنا عزت اس گدے دی، یسو باجنا عزت اس گدے دی جنوں یسو دے کول لیاندے نے۔ ساری عزت تے سارا جلال ہوگا جدے گیت پہلو کی وہ بے سر و سامانی کے حالت میں یروشلم میں داخل ہوا۔ میرے عزیزو، اس امن و سلامتی کے بادشاہ کو عید خیام پر یروشلم میں جانا مقصود تھا، کیونکہ عید خیام پر آئے ہوئے لوگوں کی آنکھیں سلامتی کے بادشاہ کی دید کے منتظر تھیں۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ جو صحراؤں کو اپنی قدرت سے سیراب کرتا، اپنی دید کی پیاسی آنکھوں کو سیراب نہ کرتا؟ لہذا میرے مسیح نے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے ایک گدھی کے بچے کا انتخاب کیا، جو نہ سکھایا گیا تھا اور نہ سدھایا گیا تھا، اور آج تک اس گدھی کے بچے پر کوئی سوار نہ ہوا تھا، اور اس کی بادشاہی بھی اسی طرح بے ضرر ہے۔ وہ سلامتی کا شہزادہ مسیح خداوند صادقی، حلیمی اور شانتی کا پیکر سلامتی کے بادشاہ کی صورت میں یروشلم میں داخل ہو رہا تھا، جو کہ زکریا نبی کی اس بات کو پورا کرتا ہے کہ آئے بنت صیون نہایت شادمان ہو۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ اس وقت جب یسوع مسیح موجود ہوئے
تو لوگوں کا رویہ، لوگوں کے دل میں یہ امید تھی کہ یروشلم میں یسوع کو دیکھیں گے جس نے لازر کو قبر سے باہر نکالا، حکم دے کر آئے لازر قبر سے باہر آ جا۔ یسوع نے دیر لگائی تو وہ بے چین ہو گئے، بے چین ہو کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ابھی یسوع نہیں آیا۔ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، کیا واقعی یسوع نے آنا ہے؟ انہوں نے دیر لگائی، لیکن جیسے ہی ان کے مبارک قدم یروشلم میں داخل ہوئے، وہ عید خیام میں موجود ہوئے، تو وہ پکار اٹھے، ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر، ہوشیانہ۔ وہ کسی قوم، کسی فوج، کسی ملک، کسی مذہب، کسی مسلک یا کسی عقیدے کے نام پر نہیں آتا، وہ کسی مذہب کے، کسی زبان کے اور کسی ملک کے، وہ پاکستانی، ہندوستانی یا کسی بھی ملک کے نام سے یا کسی ڈومینیشن کے نام سے، کسی مسلک کے نام سے وہاں پر نہیں آتا، بلکہ وہ خود کس کے نام پر آتا ہے؟ وہ جو خدا کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر روشن۔ لوگ پریشان ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع المسیح آ رہے ہیں، اور یہاں پر کسی کا کہنا ہے کہ دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے، پھر بھی آئے تو آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ وہ کھجور کی ڈالیاں، درختوں کی سبز پتیاں، اپنے زائد کپڑے، اپنے خوبصورت کپڑے، اپنے دوپٹے، اپنی چادریں یسوع المسیح کے قدم مبارک میں پھیلاتے ہوئے، بچھاتے ہوئے آگے آگے جا رہے، اور یسوع المسیح اس حلیمی کی علامت پر سوار ہوتے ہوئے آگے جا رہے تھے، اور ہر طرف شور برپا تھا۔ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال، ابن داؤد کو ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ، ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ ان نعروں سے پورا یروشلم لرزاں ہو گیا، ان نعروں سے فضا گونج اٹھی، ہر طرف ہوشانہ ہی ہوشانہ کے نعرے تھے، اور پورے یروشلم میں ہلچل پڑ گئی، کیونکہ ان نعروں کا مطلب کیا تھا؟ ان نعروں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسیح کو مسیح موت مانتے ہیں، لوگ یسوع کو ابن داؤد مانتے ہیں، لوگ یسوع کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، لوگ یسوع کو اپنا منجی اور اپنا چھڑانے والا مانتے ہیں، لوگ یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اور اسی دوران میں میرے جیسے تھیلی پہ پلنے والے لوگ، اسی دوران میں مذہبی رہنما کے خیالات کی کرسیاں اڑ گئی، ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ان کی شریعت جو انہوں نے اپنے مذہب کے لیے گھڑ رکھی تھی، ان کے آئین و قوانین لرزاں ہو گئے اور وہ بکھر گئے، کیونکہ انہوں نے حکومتی ارباب سے ساز باز کر کے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی تھی، انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی۔ وہ مذہبی ٹھیکیدار نہایت پریشان ہو گئے جب انہوں نے ہوشانہ کے نعروں کی بلند آواز کو سنا۔ یہ الفاظ کے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، جب ان کی قوت سماعت سے ٹکرائے تو وہ پریشان ہو گئے، اور وہ خون کے آنسو رونے لگے، اور بے بسی کے عالم میں حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ در حقیقت ان کے نعروں میں امید کی شہنائی کے سوز پر یہ پکار اٹھی،
کہ اے خداوند ہم مر مٹے ہیں، ہمیں بچا، ہم اپنے ہی گھر میں قید ہیں، ہمیں چھڑا، ہمیں غلامی میں پس رہے ہیں، ہمیں رہائی دلا، ہم کب سے سیاد میں ہلکان ہو رہے ہیں، ہمیں آزاد کر۔ لہذا میں نوکر ہوتے ہوئے بابانگے دوہل یہ بیان کروں گا کہ آج کا دن خداوند کے حضور شادمان ہونے کا دن، آج کا دن جو عید قیام کا دن، آج کا دن ابلیس اور اس کی ساری فوجوں کو للکارنے کا دن، آج کا دن جو ہے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کا دن، اور آج کا دن گھرے ہوں کو نیچے سے اٹھانے کا دن ہے۔ آج کا دن دھول میں پڑے ہوئے لوگوں کو دھول سے ماتھا اٹھانے کا دن ہے۔ آج کا دن کچلے ہوں کو آزادی دلانے کا دن ہے۔ آج کا دن جو ہے بندھنوں کو آزاد کرنے کا دن ہے۔ اس لیے لوگوں نے خوشی کے ساتھ اور فضیلت کے نعروں کے ساتھ، اس لوگوں نے ایمان کی سپر کے ساتھ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں اور اس شہر میں ہلچل مچا دی، مگر مذہبی عالموں کا کیا حال ہے؟ وہ ایک دوسرے پر غرائے، یہ لفظ میں خاص استعمال کرتا ہوں لوگوں کے لیے کہ وہ ایک دوسرے پر غرائے، اور غراتا کون ہے ہم سمجھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے پر غرائے، ایک دوسرے سے کہنے لگے سوچو تم سے کچھ بن نہیں پڑتا، دیکھو سارا عالم، سارا جہان، پوری کائنات اس کے پیچھے ہو رہی، اس کا پیرو ہو چلا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ یسوع ہے جس کا حکم پانی اور ہوا مانتے ہیں، جس نے مردوں کو زندگی بخشی، اندھوں کو پہنائی، گونگوں کو قوت گویائی اور بہروں بہرمند کیا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یسوع ہے جس نے لنگڑوں کو ٹانگیں دی، اپاہجوں کو چلایا اور ان کو ان کی بیماریوں سے شفا دیتے ہوئے ان کو اپنے فضل سے استفادہ ان کو دیا۔ لہذا یہ وہ سچائیاں تھیں جو فریسیوں کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور دوسری طرف لوگوں کے نعروں نے ان کے کان شل کر دیے تھے، ان کے کان بند کر دیے تھے۔ اس لیے وہ مسیح سے کہنے لگے، وہ مسیح سے منت کرنے لگے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، وہ مسیح سے کہنے لگے کہ اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے، اے استاد اپنے شاگردوں کو چپ کروا دے، اے استاد یہ بولتے ہیں ہمارے کان پھٹتے ہیں، اے استاد یہ نعرے لگاتے ہیں ہمارے سر میں درد ہوتی ہے، اے استاد جب یہ نعرے لگاتے، جب یہ تالیاں بجاتے ہیں تو پلیز کہتا میرا بی پی لو ہو جاتا ہے، میں تو بے ہوش ہونے والا ہوں، میں تو مرنے والا ہوں۔ اے استاد ان کو چپ کروا دے۔ تو یسوع المسیح کے وہ الفاظ سنے کہ اگر یہ چپ ہو گئے، اگر یہ چپ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ پتھر چلا اٹھیں گے اور پتھر چلا کر کہیں گے عالم بالا پر، عالم بالا پر، عالم بالا پر۔ جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا اور تیر کمانوں نکل گیا، اور کاردی اگل توندے سن تمہارا روشن دانوں نکل گیا عالم بالا پر۔ عزیزو، آج خدا اپنے وعدوں کے موافق ہمارے درمیان میں موجود ہے، آج خدا کا جلال ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ انتہائی سچائی کے ساتھ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کیجئے اور لائق طور پر عید قیام کو منائیے۔ آپ سب کو اسی ایمان، اسی امید میں کھجوروں کا اتوار بہت بہت مبارک ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔